ہارون صاحب J-10 لڑاکا طیارے پاکستان کے اندر ان کی شمولیت ہوئی پاکستان فضائیہ کے اندر، انڈین میڈیا کی بکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں بکھلاہٹ نہیں ہے، وہ پروپیگنڈے کا ایک دائم برقرار رہنے والا سلسلہ ہے۔ دیکھیے انہیں بہت پہلے سنگن مل گئی تھی، اچھا بات چیت تو کئی برس سے جاری تھی نا، مگر یہ کہ وہ یہ بعض ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں کہ ملک کسی کو دینا نہیں چاہتے، دوست ممالک کو بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو جب ان کی لداخ میں جھڑپ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طیارے پر کام پہلے شروع ہوا تھا J-10 پہ، تھنڈر پہ بعد میں شروع ہوا، 2005 میں شروع ہوا تھا اس پہ، لیکن یہ بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے نا، یہ رافیل سے بحیثیت مجموعی بہتر ہے۔ تو اگر آپ گوگل پہ جائیں J-10 ٹائپ کریں تو آپ کو انڈین ویب سائٹ زیادہ ملیں گی جن کو J-10 کی ٹیکنالوجی اور وغیرہ وغیرہ پہ بحث۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات وہ کہتے ہیں بیکار طیارہ ہے جی، پیسے ہیں نہیں انڈیا کے پاس، تو چین سے لیے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے، اگر ان کی اکانومی ٹھیک ہوتی اور اگر انہیں سوجھ بوجھ ہوتی تو یہ جناب رافیل طیارے خریدتے، فلاں خریدتے۔ رافیل سے یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ کیا کمپیریزن ذرا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں بعض چیزوں میں رافیل بہتر ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، ہر طیارے کی جیسے ہر گاڑی کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، کار کی اپنی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کس چیز میں بہتر ہے؟ یہ رفتار اس کی زیادہ ہے، یہ زیادہ دور تک جا سکتا ہے، نہیں 3700 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ اچھا یہ اس میں یہ 4.5 جنریشن ہے، یعنی 5th جنریشن نہیں ہے، 4.5 یہ 4th جنریشن ہے جو تھنڈر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ زیادہ فیول لے جا سکتا ہے، زیادہ گولہ بارود لے جا سکتا ہے، جو بھی بام میزائل جو بھی چیزیں ہیں زیادہ لے جا سکتا ہے۔ اچھا وہ رافیل ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں 14 پوائنٹس ہیں، یعنی جس میں آپ گن لگا سکتے ہیں، میزائل لگا سکتے ہیں، اس میں 11 ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے 14 حصے، ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت اس کی زیادہ ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے، اچھا ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت یہ نہیں، ابھی 5th جنریشن نہیں ہے۔ 5th جنریشن وہ ہوتی ہے جو ریڈار عام طور پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، جو عام طور پہ ریڈار ہیں وہ نہیں ڈیٹیکٹ، وہ کوئی اسپیشل ریڈار ہوں تو یعنی وہ تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں پاکستان کے پاس ایسے میزائل ویسے موجود ہیں کہ جو ٹریس نہیں، امریکیوں نے بھی کوشش کی تھی ٹریس کرنے کی، جب جنرل مشرف کے زمانے میں فوجیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی تھیں تو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، الحمدللہ پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، JF-17 تھنڈر جب پاکستان کے پاس موجود ہیں تو J-10 کو خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے بہتر ہے نا، وہ ہلکا طیارہ ہے اس کے مقابلے میں، اس کی سپیڈ اس سے کم ہے، اچھا، اور اس میں اسلحہ کم لے جایا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بنیادی فرق یہ ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، اس میں نہیں میں پڑھنا چاہتا، میں نے ویسے اس پہ اسٹڈی تو سارا کر لیا تھا۔ بات یہ ہے پائلٹ مین بیہائنڈ دی گن، پائلٹ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستانی پائلٹ کا۔ انڈین سے تو کیا، انڈین سے تو وہ کیا نام تھا اس کا جو چائے پلا کے بھیج دیا تھا، ابھی نندن ہے، ابھی نندن سے بیچارہ، یہ وہ قوم ہے نا، ابھی نندن کو بھی ایوارڈ دیا ہے، ہاں بہادری کے اوپر۔ یہ خود فریبی کی کوئی حد ہے؟ انڈین پائلٹ سے تو ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، 65 میں کیا ہوا تھا، 71 کی تو ایک صورتحال مختلف تھی۔ اسرائیلی پائلٹ سیکنڈ بیسٹ سمجھے جاتے ہیں یا کچھ اور، اس سے صرف 10-20% بہتر نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیریا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹوں کو بھیجا تھا جب سیریا پہ حملہ کیا اسرائیل نے؟ نہیں میں نے نالج، اور وہ اسرائیلی بھول نہیں سکے اس بات کو۔ ایم عالم صاحب گئے تھے جی، اور کس کو؟ بھٹو نے اپنے سیاسی مخالف جنرل سرفراز کو بھیجا تھا، وٹ فائر اس کو سفیر بنا۔ جنرل سرفراز اور لاہور کی سرحد پہ، میں نے ان کا جو میں نے چند پہلے انٹرویو کیا اس میں ایک جنرل سرفراز کا تھا، تو ایک بڑا خوبصورت فکرہ انہوں نے کہا تھا، لاہور کے خوبصورت چہرے پر ایک خراش بھی میں نے آنے نہیں دی۔ تو لاہور کا بڑا اچھا دفاع کیا تھا، بڑی ان کی رسپیکٹ تھی۔ تو انہیں کس لیے بھیجا گیا تھا وہاں سیریا، کس لیے بھیجا گیا تھا؟ دراصل تو وہ فوجی مشیر تھے نا، مشورے انہیں دیتے تھے۔ اور بہت سے ملک ہیں، مصری کہتے تھے 74 میں، حالانکہ ان کی پرفارمنس اچھی رہی تھی اسرائیل کے خلاف، لیکن وہ بریگیڈیئر سلطان صاحب ایک دفعہ انہیں لے گئے تھے
اور بڑی محنت سماج تو انہوں نے کی کہ ان کو چھوڑ دیں یہاں، ان کو بھیج دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی کی فرمائش پوری کرے. یہ ہمارے نہیں سنتا تو آپ کی کیا سنے گا. ٹھیک ہے. سوال ایک اور ہے ہارون صاحب، وہ تھوڑا سا پولیٹیکلی ہو جائے گا. 23 مارچ کو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ شاندار مظاہرہ کیا جائے گا، دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے لایا جائے گا. 25 جی، جو پورا ایک اسکواڈرن فلائی کرے گا. مگر 23 مارچ کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی باہر نکل رہے ہیں مہنگبانی مارچ. نکلا ہے نا، وہ بھی دیکھ لیں اس کو. وہ سیاست اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے. 23 مارچ کو تو پریڈ ہوگی، وہ بھی اسلام آباد ہی آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وہ جو اسکواڈرن ہے اس کا ایک نام رکھا گیا ہے، بتائیے. اجدر شعلہ فشاں. اچھا، آگ اگلنے والا اژدہا. نام بڑے اچھے رکھتے ہیں، زبردست نام تو بڑا آپ نے دیکھ نا ضرب عزم اور یہ جو بھی نام رکھتے ہیں نام بڑے اچھے رکھتے ہیں. چلیے، یہ تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے دفاع میں ایک اور زبردست اضافہ ہوا ہے. ہارون صاحب، مگر ایک اور بھی دشمن ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور وہ ہے کووڈ کے حوالے سے. یہ تو ہم آسمانوں میں پھرنے والے دشمنوں کی بات کریں، کچھ زمینی وائرسز کے حوالے سے بات کریں. اومیکرون، ہارون صاحب، اس کے بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اس میں کس بات کا خطرہ ہے؟ علامتیں کیا ہیں؟ علاج کیا احتیاطی اس کا علاج ہے یا کچھ اور علاج ہے اس کا؟ نہیں، اس کے بہت سے علاج ہیں، اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. دیکھیے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، موسیقار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، علم کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، تو بیماری جو ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. افریقہ میں ہوا یہ. افریقہ میں کیوں ہوا؟ افریقہ میں صحت بہت کمزور ہے، ایڈز کے مریض بہت زیادہ ہیں، بہت لوگ ہیں جو بیماریوں کی کوئی مزاحمت ہی نہیں رکھتے. یعنی ہمارے معاشرے سے بھی زیادہ پسماندہ معاشرے ہیں، اور صدیوں سے پسماندہ چلے آ رہے ہیں. یہ دنیا کے اولین حکمران تھے افریقی. ویسے جب اینتھروپولوجی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اولین حکمران افریقی تھے، لیکن قوموں پہ زوال آتا ہے، عروج بھی آتا ہے. تو یہ جب مثلا ایڈز کے بعد مریضوں کو یہ لاحق ہوا تو اس نے، وہ تو ریزسٹنٹ تو تھی نہیں، تو اس نے اپنی شکل بدل لی. اچھا، وہ ڈیلٹا سے پھر یہ اومیکرون ہو گیا. وہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا. یہ نومبر میں پتہ چلا. اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی ظاہر ہے. رات کو میں جب گھر گیا تو جس کالونی میں میں رہتا ہوں، جس کی آبادی لگ بھگ 1.5 لاکھ ہوگی، وہ فاصلہ ہم نے طے کیا 50-60 منٹ میں، جو 7-8 منٹ کا فاصلہ ہے. اچھا. سب لوگ گھروں سے باہر تھے اور مطلب کھڑے ہیں یا گھوم رہے ہیں. آتش بازی کی اجازت انہوں نے نہیں دی، اب کھڑے ہیں اور گھوم رہے ہیں. ہم نے ریسٹورنٹ پہ پیسے دیے ان کو کھانے کے لیے، میں تو جا کے ڈنر کرتا ہوں. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا ڈرائیور کو کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں پیسے دے کے آؤں. میں نے کہا پیسے کو بھول جاؤ، 2 گھنٹے لگیں گے تمہیں وہاں تک جانے میں اور واپس آنے میں. ایسا ہی ہے. تو یہ قریب جو کوئی ریسٹورنٹ سے جو کچھ ملے گا وہ لے کے کھا لیں گے. اب میں نے دیکھا ایک آدمی نے بھی ماسک نہیں پہن رکھا تھا. فرض کیجئے اللہ نہ کرے کہ اس میں اومیکرون کا ایک مریض کوئی ایک بھی ہو، تو 100 200 400 پھر ہوگا. خطرناک وہ اس سے کم ہے، ڈیلٹا سے کم خطرناک ہے. اور پرابلم یہ ہے اقوام متحدہ کے وہ جو ہیں ہیلتھ پروگرام کے انچارج، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ڈاکٹر ٹیڈروس ادھام. وہ یہ کہہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ امیر ممالک تو خود کو بچا لیں گے، غریب ممالک کیا کریں گے؟ صرف 40% لوگوں کو لگی ہے ویکسین غریب ممالک میں، اور یہ ذخیرہ کر رہے ہیں. دوائیں اس کی 2 ایجاد ہو گئی. میں نے احتیاطاً نام لکھ لیا تھا تاکہ غلطی نہ ہو جائے. امریکی دوا ساز کمپنی اب بھی دنیا میں سب سے بہتر ہے. ایک تو میرے نام کی کمپنی ہے، انہوں نے مولنو پراویر نام کی ایک دوا بنائی، گولی ہے. اچھا، وہ گولی دے دی جاتی ہے. اس میں آپ اس کو دوا دے دیں نا مریض کو تو پھر ضرورت اس کو نہیں ہے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہاں، وہ سانس نہیں اکھڑتی. ایک دوا بنائی ہے پلیکس وڈ، فائزر نے، مشہور کمپنی ہے. اچھا.
اب اس میں بچنے کا چانس زیادہ ہے، یعنی پہلی گولی دے دی جائے تو 52%، دوسری دے دی جائے تو 72%، اور تیسری دے دی جائے تو 88% تحفظ ہو جاتا ہے۔ تو دوائیں بن رہی ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پرہیز ہم نے نہیں کرنی، سوال ہی پیدا تھا۔ قوم نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ پرہیز تو کسی صورت کرنی ہی نہیں ہے۔ یعنی میں جاتا ہوں کسی جگہ پہ، کسی سٹور وغیرہ پہ، تو اس سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، بات کا تو ساتھ لے جاتا ہوں کہ یہ پہن لے مہربانی کر کے، ہاں جی، تاکہ کوئی سودا سلو لینا یا کوئی کام ہے، یا جام کی دکان میں جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی نہیں پرواہ۔ لہٰذا خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، اومیکرون کا فلڈ تو آئے گا پاکستان میں، اور اسی طرح اس سے گزرنا پڑے گا، اسی طرح اکانومی، خدا نہ کرے کہ ہو، مگر یہ کہ 8-10 بلین ڈالر خرچ ہوں گے، اکانومی مزید خراب ہوگی، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ علاج اس کا سب کو معلوم ہے، علاج اس کا ہے ہاتھوں پہ لوشن لگائیں اور ماسک پہنیں۔ 10 روپے کا ماسک آتا ہے، لوشن بھی بہت سستا ہے، لیکن کرنا کسی نے نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، اور انہیں تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں۔ رات جب میں وہاں پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں، تو لوگ مجھے دیکھتے تھے، یہ عجیب آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ماسک پہنا ہوا۔ بھائی ماسک پہننے میں کیا ہے؟ ٹائی پہنی ہوئی ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، بیلٹ لگائی ہوئی ہے، اس کا دباؤ نہیں ہوتا؟ ماسک بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، تو ان سب چیزوں کا دباؤ، آپ جرابیں پہنتے ہیں، بوٹ پہنتے ہیں جو کہ پاؤں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، بیلٹ بھی دباؤ ڈالتی ہے، ٹائی بھی دباؤ ڈالتی ہے، کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کرتے۔ ماسک کا دباؤ کیا ہے؟ مور اوور یہ آپ لاہور میں تو اتنی پولوشن ہے، لاہور والوں کو، اور کراچی میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، تو عام روٹین میں پہننا پشاور میں بہت زیادہ پولوشن ہے، گجرانوالے میں بڑی پولوشن ہے۔ تو آپ ویسے آپ فیصل آباد میں تو گرد اڑتی رہتی ہے سارا سال، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ سڑکوں کے آس پاس گھاس لگا دیں یا کوئی چھڑکاؤ کا بندوبست۔ بالکل گنجا شہر ہے فیصل آباد، تو کوئی پودے درخت نہیں ہے بھائی۔ گنجا دیکھو برا منائیں گے فیصل آباد والے، ایک تو فیصل آباد والے ویلفیئر پہ نہیں پیسہ خرچ کرتے، سیالکوٹ والے کرتے ہیں۔ ویسے میری بڑی محبت ہے ہارون صاحب، فیصل آباد سے برا نہیں مانیں گے لوگ۔ دوسرا یہ ہے، نہیں بڑا اچھا، بڑے بیٹی لوگ ہیں فیصل آباد کے، اور انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بغیر پاکستان کی معاشی بقا بہت مشکل تھی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، ابھی دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں اومیکرون کے کیسز بہت زیادہ ہیں؟ پنجاب میں ویسے 50 نکلے، 49 برازیل میں ہے، برطانیہ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، امریکی اب متحرک ہیں۔